اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطوط ہم ڈسکس کر رہے تھے، پھر فتح مکہ کی طرف چلے گئے۔ اس ضمن میں جب میں نے مکتوبات کی فہرست دیکھی تو ایک خط میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا تھا، تو انشاءاللہ آج کے درس میں اس خط کو لیں گے اور پھر اگلے درس سے پھر فتح مکہ کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے۔ یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنام شاہ جعفر اور شاہ عبد، یہ دو بادشاہوں کے نام خط دیکھا۔ یہ بڑا یونیک خط تھا کہ دو بادشاہ، کیونکہ عمان جو ہے نا ایک ایسی سلطنت تھی جس کے دو بادشاہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط مبارک جو ہے دو بادشاہوں کے نام بھیجا، ایک کا نام جعفر ہے اور ایک کا نام عبد ہے۔ تو عمان جو ہے اس زمانے میں بھی ایک سلطنت تھی، جیسے آج سلطنت ہے۔ یمن کے علاقے میں ایک شہر تھا جہاں کے دو حاکم تھے، اور یہ حاکم جلندی ایک آدمی تھا، اس کے بیٹے تھے۔ حضور نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لے کر بھیجا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد ابن عبداللہ کی طرف سے جعفر اور عبد جلندی کے بیٹوں کے نام، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کے کلمے کی دعوت دیتا ہوں، تم دونوں مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پاؤ گے۔ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تاکہ ان لوگوں کو ڈراؤں جن کا دل زندہ ہو، اور کافروں پر اللہ تعالی کی حجت پوری ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو تو میں تم کو تمہاری حکومت پر بدستور برقرار رکھوں گا، لیکن اگر تم نے اسلام کا اقرار کرنے سے انکار کیا تو سمجھ لو کہ تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ پھر میرے شہسوار تمہارے گھر کے آنگن تک میں پہنچیں گے، اور میری نبوت تمہاری سلطنت پر غالب آ کر رہے گی۔ خط کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مہر لگائی اور حضرت عمر ابن عاص کے ہاتھ اسے شاہان عمان کے پاس ارسال فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں مدینے سے روانہ ہو کر عمان پہنچا اور پہلے شاہ عبد ابن جلندی کے پاس گیا۔ یہ عبد اپنے دوسرے بھائی جعفر کے مقابلے میں زیادہ بردبار اور با اخلاق آدمی تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیق کی کہ کس کے پاس پہلے جانا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے حضرت عمر کا انتخاب کیا تھا کہ اللہ نے ان کو بہت فراست اور بڑا علم دیا تھا اور بڑے مدبر آدمی تھے، تو اس لیے پہلے جا کر انہوں نے یہ تحقیق کی کہ کس بھائی سے ملنا چاہیے۔ تو جس بھائی کو زیادہ بردبار اور با اخلاق پایا اس کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں اور آپ کے بھائی کے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر عبد نے کہا کہ میرا بھائی عمر اور مرتبے کے لحاظ سے مجھ سے مقدم ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گا تاکہ وہ تمہارا جو والا نامہ ہے، خط ہے، وہ پڑھ لیں۔ پھر اس نے کہا مگر تم کس بات کی دعوت دینے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دینے آیا ہوں جو اکیلا ہے، اور اس ایک خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت چھوڑ دو، اور گواہی دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو عبد ابن جلندی نے کہا کہ اے عمر، تم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو، لہٰذا یہ بتلاؤ کہ تمہارے پاس عاص ابن وائل نے کیا کیا تھا، کیونکہ ہم بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا، میں نے اس سے کہا کہ وہ تو اسی حالت میں مر گئے کہ محمد مصطفیٰ پر ایمان نہ لائے، حالانکہ میری آرزو تھی کہ کاش وہ ایمان لے آتے اور آن حضرت کی تصدیق کرتے، اگرچہ اس سے پہلے میں بھی انہی کے جیسے خیالات رکھتا تھا، لیکن آخر اللہ نے مجھے اسلام کی طرف بلایا اور ہدایت دی۔ شاہ عبد نے پوچھا کہ تم نے کب ان کی پیروی اختیار کی؟ میں نے کہا زیادہ عرصہ نہیں گزرا، حال ہی میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں نے کہاں اسلام قبول کیا تھا؟ تو میں نے کہا میں نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں اسلام قبول کیا تھا اور اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوں۔ اس نے پوچھا پھر نجاشی کی قوم نے اپنے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں نے کہا قوم نے اس کو اپنا بادشاہ برقرار رکھا اور اس کی پیروی اختیار کر لی۔ پھر شاہ عبد نے پوچھا کہ نصرانی مذہب کے پادریوں اور راہبوں نے کیا کیا؟ آیا انہوں نے بھی بادشاہ کی پیروی کی؟ میں نے کہا ہاں۔ اس پر شاہ عبد نے کہا اے عمر، جو کچھ کہہ رہے ہو خوب سوچ سمجھ کر کہو، کیونکہ جھوٹ سے بڑھ کر آدمی کی بڑی خصلت اور کوئی نہیں ہے۔
میں نے کہا نہ میں نے جھوٹ بولا ہے، نہ ہمارے دین میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ پھر اس نے کہا میرا خیال ہے کہ ہرقل قیصر کو نجاشی کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں اس کو خبر ہو چکی ہے۔ اس نے کہا تمہیں اس کا کیسے پتہ ہوا؟ میں نے کہا نجاشی بادشاہ ہر سال ہرقل کو خراج دیا کرتا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی تو خراج دینے کے بجائے کہلا دیا کہ خدا کی قسم اب اگر قیصر نے مجھ سے 1 درہم بھی طلب کیا تو ہرگز نہ دوں گا۔ جب ہرقل کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے خاموشی اختیار کر لی، مگر اس کے بھائی نے جس کا نام نیاق تھا ہرقل سے کہا کہ آپ نے اپنے اس غلام کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے جو خراج بھی نہیں دے رہا ہے اور ایک نئے دین پر چلنے لگا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ایک شخص اپنے لیے کسی دین کو پسند کر کے اسے اختیار کر لیتا ہے تو میں اس کے خلاف کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی سلطنت جاتے رہنے کا فکر نہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو نجاشی نے کیا ہے۔ اس پر شاہ عبد نے پھر حضرت عمر کو خبردار کیا کہ عمر دیکھو سوچ سمجھ کر زبان سے بات نکالنا۔ حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم میں نے آپ سے ہر بات وہی کی ہے جو حق ہے، جو سچ ہے۔ تو تب شاہ عبد نے کہا اچھا مجھے بتلاؤ کہ وہ نبی کن باتوں کا حکم دیتے ہیں اور کن باتوں سے منع کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا وہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے روکتے ہیں، وہ نیکی اور رشتہ داروں کی خبرگیری کا حکم دیتے ہیں اور ظلم اور سرکشی، زناکاری، شراب نوشی، بت پرستی اور صلیب پرستی سے منع کرتے ہیں۔ تو شاہ عبد نے یہ سن کر کہا کیسی اچھی باتیں ہیں جن کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں۔ میرا بھائی میری مانتا تو ہم دونوں حضور کے پاس پہنچ کر ایمان لاتے اور آپ کی تصدیق کرتے، لیکن میرے بھائی کو سلطنت کا بہت لالچ ہے اور وہ اسے چھوڑنا اور دوسرے کی اطاعت کرنا پسند نہیں کرتا، ورنہ میں اور وہ خود حاضر ہو کر حضور پر ایمان لاتے اور حضور کی تصدیق کرتے۔ میں نے کہا حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت کو بدستور قائم رہنے دیں گے تاکہ وہ قوم کے دولت مندوں سے صدقات وصول کر کے غریبوں میں بانٹ دیا کرے۔ شاہ عبد ابن جلندی نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، صدقہ کیا اور کتنا ہوتا ہے؟ میں نے اسے تفصیل بتلائی کہ حضور نے مال پر کتنا صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ جب میں نے مویشیوں کی زکوٰۃ کا ذکر کیا تو عبد کہنے لگا کہ اے عمر کیا وہ ان مویشیوں پر بھی صدقات لیتے ہیں جو جنگلوں میں چرتے ہیں اور چشموں پر جا کر پانی پی لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس پر شاہ عبد نے کہا خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ میری قوم ان باتوں کو قبول نہیں کرے گی، بلکہ انہیں یہ بھی اطمینان ہے کہ ان کا علاقہ مدینے سے بہت دور ہے اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر ابن عاص کہتے ہیں اس کے بعد شاہ جعفر کے دروازے پر باریابی کا میں منتظر رہا، اس کے بھائی نے اسے میری خبر کرا دی۔ آخر جعفر نے مجھے بلوایا اور میں دربار میں داخل ہوا اور بادشاہ کے پہرے دار جو تھے انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ آخر کار بادشاہ کے حکم پر پہرے داروں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا، مگر پہرے داروں نے مجھے پھر بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی ضرورت بیان کرو۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر بند خط اس کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے مہر توڑ کر پورا خط پڑھا اور پھر اسے اپنے بھائی کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بھی خط کا مطالعہ کیا، پھر اس نے مجھ سے کہا مجھے قریش کے متعلق بتلاؤ کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کیا۔ میں نے کہا قریش نے حضور کی پیروی اختیار کر لی ہے، کچھ نے ہنسی خوشی اور کچھ نے تلوار کے ڈر سے مجبور ہو کر۔ اس نے پوچھا کہ اس نبی کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا لوگوں کو دین اسلام کی طرف رغبت ہوئی اور انہوں نے دوسرے دین کے مقابلے میں اسلام کو گلے لگایا، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی عقل سے سمجھ لیا کہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں آپ کے سوا کوئی ایسی قوم باقی نہیں رہی جو اسلام سے بیگانہ ہو، اور آپ بھی اگر مسلمان نہیں ہوں گے اور حضور کی پیروی نہیں کریں گے تو شہ سواران عرب کا لشکر آپ کو پامال کر کے آپ کی جمعیت کو پارا پارا کر دے گا، لہٰذا مسلمان ہو جائیے، سلامتی حاصل ہوگی، حضور تمہیں ہی تمہاری قوم کی بادشاہت پر برقرار رکھیں گے اور کوئی سوار یا پیدل فوج تم پر حملہ آور نہیں ہو سکے گی۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر سننے کے بعد اس بات کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمان کے بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خط بھیجا تھا، کیونکہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ بھی اطاعت گزار ہو چکے ہیں، قریش بھی،
کچھ تو تلوار کی زور پر اور کچھ خوشی خوشی. تو اب قریش بھی آ گئے ہیں، اور عرب کے خطے میں ایسا کوئی شخص باقی نہ رہا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار نہ ہو چکا ہو. ادھر یمن کا گورنر بازان بھی، ادھر بحرین کا بادشاہ بھی، اور عرب کے تمام علاقے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. یہاں تک کہ طائف یعنی بنو ثقیف، یعنی یہ غزوہ حنین کے بھی بعد یہ خط بھیجا گیا. تو اب اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے جب یہ تقریر سنی تو کہا آج مجھے غور کر لینے دو، کل میرے پاس پھر آنا. اب اتنا پریشر پڑا نا اس پہ کہ بھئی ایک طرف تو بازان ہے اور ایک طرف بحرین کا بادشاہ ہے، پھر حضور کی اتنی بڑی حکومت ہے، اتنے سارے لوگوں سے میں کتنی بڑی تعداد ہو کیسے لڑ سکتا ہوں. تو اگلے دن وہ کہتے ہیں میں پھر اس کے پاس پہنچا، مگر اس نے ملاقات کی اجازت نہیں دی. میں سیدھا اس کے بھائی عبد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں بادشاہ تک باریاب نہیں ہو سکا. آخر عبد ابن جلندی خود مجھے اپنے ساتھ لے کر جعفر کے پاس پہنچا. بادشاہ نے مجھے دیکھ کر کہا تم نے جس چیز کی دعوت دی ہے میں نے اس پر کافی غور و غوص کیا. اگر میں ایک ایسے شخص کو اپنی ساری بادشاہی اور طاقت و قوت سونپ دوں جو اپنے شہ سواروں کو چڑھا کر یہاں تک لا بھی نہ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عربوں میں کمزور ترین آدمی ہوں. لیکن اگر وہ شہ سوار یہاں تک پہنچ بھی جائیں تو انہیں یہاں بے مثال جنگ اور مدافعت کا سامنا کرنا پڑے گا. میں نے کہا میں بہرحال کل واپس چلا جاؤں گا. جب اسے میرے جانے کا یقین ہو گیا تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ علیحدگی میں مشورہ کرنے کے لیے اٹھ گیا. اگلے دن اس نے مجھے بلایا اور دونوں بھائیوں نے میرے سامنے ایک ساتھ اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور دونوں نے کلمہ شہادت پڑھا. اس کے بعد دونوں نے مجھے لوگوں سے صدقات وصول کرنے کی آزادی دی اور ان کے درمیان فیصلے کرانے کی بھی چھوٹ دی. دوسری طرف جن لوگوں نے میری مخالفت کی ان کے مقابلے میں دونوں نے میری مدد کی. کتاب اصابہ میں ہے کہ اصل میں عمان کا بادشاہ ان دونوں بھائیوں کا باپ جلندی تھا. غالباً اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے اس نے سلطنت کا بوجھ اپنے بیٹوں کے کاندھوں پر ڈال دیا تھا. علامہ ابن اسحاق کے قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا یہ پیغام جلندی کی طرف ہی بھیجا تھا. بہرحال ہو سکتا ہے کہ آپ نے جلندی اور اس کے بیٹوں دونوں کو طرف بھیجا ہو، کیونکہ بادشاہ اگر جلندی تھا بھی لیکن تمام نظام حکومت تو بیٹوں کے پاس تھا. اور خط کے مضمون سے بھی یہی بات صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب بیٹوں کو کیا تھا لیکن باپ کو بھی انکلوڈ کیا تھا. ایک دفعہ پھر آپ کو وہ میں جملہ بتا دوں کہ حضور نے اپنے خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی طرف سے جعفر اور عبد جلندی کے بیٹوں کے نام. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے باپ کو بھی انکلوڈ کیا اور بیٹوں کو بھی انکلوڈ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک حرف حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد.